ایران صرف صدر اوباما ہی نہیں بلکہ ان سے قبل 5 امریکی صدور کے لیے بھی خارجہ پالیسی میں ایک چیلنج رہا ہے، بلکہ ایک سابق امریکی صدر جمی کارٹر کے حوالے سے تو بہت سے مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ سن 1979 میں تہران میں امریکی سفارتکاروں کو یرغمال بنائے جانے کے معاملے پر مؤثر انداز میں جواب نہ دینا بھی 1980 کے صدارتی انتخاب میں ان کی شکست کی وجوہات میں سے ایک تھا۔ حالیہ برسوں میں ایران امریکہ تعلقات میں کشیدگی کی ایک بڑی وجہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے، جس پر اعتراض کرتے ہوئے امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام سے عالمی امن کو خطرہ ہے، کیونکہ وہ امریکہ کے بقول دہشت گرد گروپس کی پشت پناہی کرتا ہے اور اس کا نیوکلیئر طاقت بن جانا ایک خطرناک صورتحال کو جنم دے گا۔ لیکن ایران کا موقف ہے کہ اس کا پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے اور اس پروگرام کے ذریعے وہ خود انحصاری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کی جانب سے تنقید اور بین الاقوامی پابندیوں کے باوجود ایران یورینیم کی افزودگی کر رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے امریکی سینٹ کی کمیٹی برائے خارجہ امور کے سامنے ایک سماعت کے دوران امریکہ کے نائب وزیر خارجہ ولیم برنز نے کہا کہ ایران کو زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے۔ ہم پرامن مقاصد کے لیے توانائی کے حصول کے ایران کے حق کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اپنے حق کے ساتھ ساتھ ایران کو اس ذمہ داری کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ اس بین الاقوامی برادری کو یہ یقین دلانا ہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ سماعت کے دوران بعض سینیٹرز جیسے کہ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر رابرٹ مینڈیز اور ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر جیمز رچ نے اس بات پر زور دیا کہ ایران کے خلاف لگائی جانے والی پابندیاں اسے اس کے نیوکلیئر عزائم سے باز رکھنے کے لیے مؤثر ثابت ہونی چاہیے۔ جہاں ایک طرف امریکی سینیٹرز ایران کے معاملے پر اس سخت رویے کے حامی نظر آتے ہیں، وہیں بعض تجزیہ نگار سمجھتے ہیں کہ ایران کو غیر جانبدار ممالک میں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ سمجھنا غلط ہوگا کہ ایران کو بین الاقوامی سطح پر مکمل طور پر تنہا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کچھ تحفظات کے باوجود غیر جانبدار ممالک میں ایران کے رویے پر منفی تاثر نہیں پایا جاتا اور اسے احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ And you're going to see, regeneration of, a stronger relationship between Iran and the NAM on these issues. امریکی کانگریس میں ایوان نمائندگان کی ایک بہت بڑی تعداد اس بات کے حق میں ہے کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف سخت سے سخت پابندیاں عائد کی جائیں، جبکہ ایران کی حمایت کرنے والے ممالک اس حکمت عملی سے متفق نہیں ہیں۔ لیکن ایران کے معاملے پر غیر جانبدارانہ رائے رکھنے والے مبصرین سمجھتے ہیں کہ محض پابندیوں اور مکمل طور پر لچکدار رویے کی انتہاؤں کے درمیان کی حکمت عملی ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر ایک حقیقت پسندانہ روش ثابت ہو سکتی ہے۔ کوکب فرشوری، اردو VOA، واشنگٹن۔